بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جوان بہن اس کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ اس کی حالت ایسی ہے اور وہ پریشان ہے، اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے، لیکن اس نے مجھ پر نہ صرف الزام لگانے شروع کر دیے بلکہ سب کے سامنے مجھ پر چلانے بھی لگی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایسی بات کہی کہ میرے ماں باپ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیا ہے، جبکہ میں اس کے ساتھ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں تو ایک عورت تھی، اور اس نے سب کے سامنے ایسا ثبوت رکھا کہ میری بھی چیخیں نکل گئیں، اور میں نے پلٹ کر جب دیکھا تو میرے پیچھے ہی وہ آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میری بہن کا الزام سچا ثابت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو جب تم دونوں بہنیں سو رہی تھی تو میں نے باری باری جب میں شادی کر کے اپنے گھر میں آئی تھی تو میرے گھر میں میرے شوہر، جو اس وقت بہت چھوٹا تھا، میرے 2 بڑے بھائی تھے لیکن کوئی چھوٹا بھائی نہ تھا، اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہو، اس لیے میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کے روپ میں پا کر بہت خوش ہو گئی۔ میرا نام لبنہ ہے اور میرے شوہر کا نام کریم تھا۔ ہم لوگوں کی شادی تو ارینج ہوئی تھی، مگر محبت ایک دوسرے سے ایسے کرتے تھے کہ جیسے محبت کی شادی ہے۔ ہمارے جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ سارا خاندان ہماری محبت پہ رشک کرنے لگا۔ گھر میں میری ساس بھی تھی، لیکن 3-4 سال بیمار رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میرا چھوٹا دیور بھی جوان ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ہی اپنی ساری باتیں بتاتا تھا، کیونکہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ میرا بہت اچھا دوست بھی تھا اور ہمراز بھی تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے شیطانیاں اور مستیاں بھی کرتے تھے۔ کبھی کچھ کھانے کا دل کرتا تو میں اسے کہہ دیتی اور وہ منگوا دیتا تھا۔ جس بات سے میرا شوہر منع کرتا تھا اس بات میں وہ میرا ساتھ دیتا تھا۔ ہم کبھی کبھی بازار بھی چلے جاتے تھے۔ میرا شوہر تھا تو بہت اچھا، لیکن اسے پابندیاں لگانے کا شوق تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اس میں اس کی غلطی نہیں تھی۔ وہ یہ سب کچھ ہماری حفاظت کے لیے کرتا تھا۔ میری بہن کا نام صالحہ تھا، وہ بھی میرے دیور کی ہی عمر کی تھی۔ وہ کبھی کبھی گھر آ جاتی اور ہم تینوں مل کے ایسی مستیاں کرتے کہ سب حیران رہ جاتے۔ ایک دن رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے مجھے بہت عجیب سی بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ آج پھر صالحہ اور انور کے ساتھ مل کے پورے گھر میں ادھم مچاتی رہی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، بہت مزہ آیا۔ آج اتنا مزہ آیا کہ میں تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئی۔ ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ آپ کا بھائی بہت ہنساتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہی تو اس گھر کی رونق ہے، لیکن تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس گھر میں اصلی رونق کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ ابھی تک تو ہمارے ہاں اولاد بھی ہو جاتی، اور شاید وہ بھی 7 یا 8 سال کی ہوتی، اور اگر بیٹا ہوتا تو اس گھر میں بھاگا پھر رہا ہوتا، یا پھر کوئی بیٹی ہوتی جو اپنی گڑیا اٹھائے اس گھر کی رونق بنتی۔ میرے شوہر نے بات تو بڑے آرام سے کی تھی، مگر بات بہت بڑی تھی۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی۔ یہ بات تو ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور میں نے کبھی اس بارے میں اتنا اس لیے نہیں سوچا تھا کیونکہ میں نے انور کو ہی اپنی اولاد کی طرح سمجھا تھا، اور صالحہ کو بھی میں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ وہ دونوں ہی میرے لیے میرے بچوں جیسے تھے۔ میں عید تہوار پہ ان کے کپڑے بناتی، انہی کو عیدی دیتی اور ان کی پسند کے کھانے بھی بناتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بھی تو بار بار بھول جاتی ہو نا، ڈاکٹر نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم نے علاج کروانا ہے، پھر تم کیوں نہیں جاتی ڈاکٹر کے پاس؟ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ علاج کروانا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ بات تو اس کی نارمل سی تھی، لیکن اس نے جس انداز سے کی تھی میں سمجھ گئی تھی۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور ڈاکٹر بھی میرے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر میرے ساتھ ہی میرے کالج میں پڑھتی تھی اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں نے بات کو زیادہ ٹول نہیں دی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ اگلے دن ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے، اسے ساری فائل دکھائی اور سب بات بتا دی۔ اس ڈاکٹر نے میرے پھر سے ٹیسٹ کیے اور کافی سارے پیسے لگ گئے۔ میرے شوہر کا منہ تو رونے والا نکل آیا تھا، مگر اسے ہی تو شوق تھا دوسری ڈاکٹر کے پاس جانے کا، تو ظاہر ہے دوسری ڈاکٹر نے تو ٹیسٹ کروانے ہی تھے۔ پھر رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ دیکھ کے ڈاکٹر بھی حیران تھی۔
اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر 8 سال سے آپ کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے میرے شوہر کے ٹیسٹ کروانے کو بھی کہہ دیا، جبکہ پہلی والی ڈاکٹر نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا، مگر اس نے بھی ٹیسٹ کروا لیا اور اس کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا تو پہلی دفعہ دیکھا ہے، قدرتی طور پر تو دیر ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ دیر ہو رہی ہے، یہ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شاید آپ لوگ کمزور ہیں، لیکن کمزور نہیں لگ رہے۔ خیر، اب ڈاکٹرز نے کچھ نہ کچھ تو لکھ کے دینا ہی تھا، سو اس نے ہمیں طاقت کی دوائی لکھ کے دے دی۔ گھر آئی تو میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، کیونکہ شاید اس کا شک دور ہو گیا تھا۔ انور نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، بھابھی کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی روٹین کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ دیکھو، تمہارے لیے تمہاری پسند کا پیزا لے کر آئی ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جتنا آپ میرا خیال رکھتی ہیں نا، اتنا میری ماں بھی میرا خیال نہیں رکھتی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ ایسے نہیں کہتے انور، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی، ماں تو ہمیشہ آپ سے ہی پیار کرتی تھی، آپ ان کے پہلے بیٹے تھے نا۔ مجھ سے تو میری ماں سے زیادہ میری بھابھی نے محبت کی ہے۔ جس طرح مجھے میری بھابھی نے رکھا ہوا ہے نا، اس طرح تو مجھے میری ماں نے بھی نہیں رکھنا تھا۔ میں تو بھابھی کی لمبی زندگی اور عمر کی دعا کرتا ہوں کہ ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رہے۔ رات ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ آج کل بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جبکہ مجھے تو اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال کرتا تھا، بہت ساتھ دیتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے چھپ چھپ کے اس کو پیسے بھی دے دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ جوان ہو رہا ہے، کیوں نہ اب ہم اس کی منگنی وغیرہ کر دیں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی کے گھر میں کم عمری میں منگنیاں کرنے کا رواج ہے، ہماری طرف نہیں ہے، اور آپ کا خاندان ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، لیکن کوئی لڑکی بھی تو ہونا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، اچھی بات ہے، لڑکے کی منگنی ہو جائے تو پھر اس کا دماغ ایک طرف لگ جاتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ لڑکی تو ہے میری نظر میں، اگر آپ مان جائیں تو میں بات کروں گی۔ وہ لوگ آنکھیں بند کر کے لڑکی دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، ہمارا انور تو شکل صورت کا بھی اچھا ہے اور کاروبار بھی تو اچھا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کون سی لڑکی؟ تو میں نے اپنی بہن صالحہ کا نام لے دیا، مگر میرے شوہر کو یہ معاملہ کچھ زیادہ اچھا نہ لگا۔ اس نے کہا کہ رشتوں کو آزماتے نہیں ہیں، ورنہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابھی وہ تمہاری بہن ہے، کل کو تمہاری دیورانی بن جائے گی، کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی، کوئی بات ہو جائے گی تو تم دونوں بہنوں کا رشتہ بھی خراب ہوگا۔ میں نے کہا کہ خراب نہیں، مضبوط ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ پھر کر لو اپنے ماں باپ سے بات، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں تو خوشی خوشی اپنی بہن کو دیورانی بنا کر لانا چاہتی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ میرا کہا انور کبھی بھی نہیں ٹالے گا اور نہ ہی صالحہ ٹالے گی، اور میری ماں کو میں منا لوں گی کہ دو تو بھائی ہیں اور صرف میں ہی ہوں یہاں پر۔ میں نے کون سا جٹھانی بننا تھا، میں نے تو اپنی بہن کو بڑی بہن بن کے ہی دکھانا تھا۔ معاملہ بالکل سیدھا تھا، مگر جب میں نے اپنی امی سے بات کر لی تو انہوں نے کہا کہ اس نگوڑی کی قسمت ہی خراب ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ کل ہی بتا رہی تھی کہ اپنی کسی دوست کے بھائی کو پسند کرتی ہے اور وہ لوگ اگلے ہفتے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ رشتہ لے کر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی کہ رات کو ہی تو بات ہوئی ہے، بیٹا تمہیں صبح بتانے والے تھے، تم صبح خود ہی آ گئی، اب تم سے بات ہو رہی ہے، تم اب خود ہی دیکھو کہ اس میں تو اس کی خوشی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میری باری تو آپ لوگوں نے ارینج میرج کی تھی، اب اس کی باری آپ لوگوں کو خوشی کی پڑ گئی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ وہ زمانہ اور تھا، اب تو 8-9 سال گزر گئے ہیں، آج کل کے بچے کہاں کسی کی بات مانتے ہیں، اور پھر زندگی انہوں نے ہی تو گزارنی ہے۔ اگر تو کسی کو پسند کرتی اور ہمیں بتاتی تو ہم تیرا بھی ساتھ دے دیتے۔ تجھے اپنے ابو کا پتہ ہے نا، وہ ایسے نہیں ہیں، مگر ویسے بھی باقاعدہ رشتہ بھیجا جا رہا ہے، کسی کو کیا پتا کہ پسند کی شادی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ رشتہ گھر آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ رشتہ پکا ہو جائے گا، دیکھی جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ اپنے شوہر کو بھی بلا لینا، رات کا کھانا ادھر ہی کھانا، اور یوں رات کو وہ لوگ آ گئے۔ ان کو تو پہلے سے ہی صالحہ پسند تھی، لڑکا تو انور سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ انور بھی آ گیا، کیونکہ وہ اکیلا گھر میں کیا کرتا، مگر انور کو اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ تو اپنی دنیا میں ہی مصروف بیٹھا تھا، اسے کیا پتا کہ اس کے ہاتھ سے اتنی اچھی لڑکی نکل گئی تھی۔ وہ لوگ تو بہت جلدی میں تھے،
انہوں نے تو میری بہن کے ہاتھ پہ پیسے بھی رکھے اور رسم بھی کر لی، اس کے سر پہ لال دوپٹہ بھی پہنا دیا۔ ظاہر ہے بھائی مرضی تھی تو پھر اور کیا ہونا تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھایا اور واپسی پر انور ضد کرنے لگا کہ آئس کریم کھانی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ابھی اتنا کچھ کھایا ہے اور تمہیں آئس کریم کی پڑی ہے، جس پر میرے دیور نے کہا کہ میں اور بھابھی کھا لیں گے، آپ گاڑی میں بیٹھے رہیے گا۔ وہ مجھے لے کر آئس کریم پارلر میں آ گیا، مگر میرا وہاں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے بھابھی، میں آپ کے لیے بھائی سے بھی لڑائی کر رہا ہوں، دیکھیں تو صحیح وہ ہمیں گاڑی میں کیسے گھور رہے ہیں اور آپ کچھ بتا بھی نہیں رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ گھر جا کر بتاؤں گی۔ ویسے مجھے اسے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی، مگر صبح ہوئی تو میں نے اسے بتا ہی دیا، کیونکہ میں اس سے ہر بات کرتی تھی۔ اس گھر میں میرے لیے وہی میرا سب کچھ تھا، میرا چھوٹا بھائی، میرا دوست اور میری سہیلی اور میرا ہمراز بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے اسے پسند کر لیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، کسی اور کو پسند کر لیا۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ انور نے اس بارے میں کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا چھوڑیں یا جو بھی ہے، جو بھی قسمت، وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ بس اس کا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ میں اپنا موڈ اچھا کر لوں اور آج اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنا دوں۔ شام تک میرا موڈ اچھا بھی ہو گیا تھا۔ اچانک سے کچھ لوگ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے اور انہوں نے آتے ہی ہماری بے اولادی کا قصہ چھیڑ دیا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ خالی خالی لگ رہا ہے گھر آپ کا، ابھی تک تو آپ کے بچے 4-5 سال کے ہو جاتے، خود سے کھانے پینے والے بھی ہوتے اور ادھر ادھر بھاگ بھی رہے ہوتے۔ اب گھر آئے مہمان کے ساتھ میں کیا زبان درازی کرتی، لیکن انور کو یہ بات بہت بری لگ گئی، کیونکہ کب سے وہ لوگ بار بار ساری باتیں انہی باتوں کے حوالے سے کر رہے تھے۔ وہ فلاں کی شادی بھی آپ کے ساتھ ہوئی تھی، ان کے 2-4 بچے ہیں۔ جب انور نے 2-4 دفعہ یہ موضوع سنا تو وہ غصے ہو گئے اور ان سے کہا کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو اس سے ہاں اور کھانا کھاتے ہیں، ان کو مشورے نہیں دیتے اور نہ ہی ان کے پرسنل معاملات میں بولتے ہیں۔ مگر آپ لوگوں کو یہ بات لگتی ہے کہ کسی نے سکھائی ہی نہیں ہے۔ اس خاندان میں کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے منہ بھر کے نہیں بولتا تھا اور بچے تو بالکل چپ رہتے تھے، مگر انور نے یہ بات کیا کر دی، وہاں تو فساد بن گیا۔ وہ لوگ پاگلوں کی طرح غصہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر کوئی بے عزتی کروانے تھوڑی آئے تھے۔ تو پیچھے سے انور نے کہا کہ پھر آپ بے عزتی کروانے کہاں جاتے ہیں، اور وہ ہنسنے بھی لگا۔ میرا شوہر گھر پہ نہ تھا، اگر گھر پہ ہوتا تو انور کو بھی سب کے سامنے ایک تھپڑ پڑ ہی جاتا، مگر اس تک یہ بات فون پر پہنچ گئی تھی۔ وہ رات کو گھر آیا تو اس نے انور کو باتیں سنائی، پھر میں نے انور کو بچا لیا اور کہا کہ بس چھوڑیں، ان لوگوں کی بھی غلطی تھی، اور آج کل کے بچے کہاں کسی کی سنتے ہیں، جوان خون ہے، بات کو کسی طرح سنبھال لیا۔ بس اسی طرح انور مجھے بچاتا رہتا تھا اور میں اسے بچاتی رہتی تھی، مگر آج کل ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے خون کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ لگ رہا ہے، آپ کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ کروانا پڑے گا، جس میں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے خون کی ساخت میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی میرے جسم پہ عجیب سے دانے نکل آتے تھے، جبکہ میں نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کھایا ہوتا تھا۔ کبھی مجھے کہیں درد ہوتا تھا، میں اپنے شوہر سے کہتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ اب تم بوڑھی ہو رہی ہو، مگر میری کوئی اتنی بھی عمر نہ تھی، میں نے ابھی بھی 30 کا حصہ کراس نہیں کیا تھا، کیونکہ میری شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹیسٹ تو ہمیں اسلام آباد بھیجنا پڑے گا اور اس میں 1 ہفتہ لگ جائے گا، تو میں نے کروا لیا۔ 1 ہفتہ کیسے گزر جاتا پتہ بھی نہ چلتا، گھر کے کاموں میں ہی گزر جانا تھا۔ میری بہن بھی میرے گھر پھر سے آنے جانے لگی تھی، کیونکہ اب تو اسے اپنی شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی۔ وہ میری بہن تھی، اگر میرے دل میں کوئی بات تھی تو اس میں میرا قصور تھا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ ویسے بھی میں بات تھی تو اس میں میرا قصور تھا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ ویسے بھی میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ خوش رہے، اس لیے میں نے بھی اس کے سامنے کوئی بات نہ کی اور اس کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ وہ تقریباً روز ہی گھر آ جاتی اور کھانا ہماری طرف کھا کے بازار کے چکر لگا کے میرے گھر کے کام کرواتی اور شام کو واپس چلی جاتی، اور انور ہی اسے میرے گھر چھوڑ آتا تھا۔ میرا گھر زیادہ دور نہ تھا، مگر موٹر سائیکل پہ 10 منٹ لگ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب سارے گھر کے کام کر کے رات کو سب کو کھانا پینا دے کر میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹی، اور میرا شوہر جو کمرے میں ہی بیٹھا تھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، تو میری امی کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ اس ٹائم تمہاری امی کیوں فون کر رہی ہیں؟
آج تک تو انہوں نے کبھی ایسے ٹائم پہ کال نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں پوچھتی ہوں کیا بات ہے۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں تو حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ صالحہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہے تمہاری، یا اگر اس نے وہاں سونا ہے تو بھی بتا دو، مگر ایسا نہیں کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے بابا کا تمہیں پتہ ہے نا، اور پھر تمہارے گھر میں تمہارا جوان دیور بھی ہے، اب تو اس کی منگنی بھی ہوئی ہے، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ صالحہ کو تو یہاں سے گئے ہوئے 5-6 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ تو مغرب کے وقت ہی چلی گئی تھی۔ میں نے اتنا کیا کہا کہ میری امی کا تو جیسے دل ہی بیٹھ گیا۔ میرے شوہر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہم فوراً ان کے گھر چلے گئے اور اب میرا شوہر بھی اس کو تلاش کرنے نکلا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم تو یہی سمجھے کہ تمہارے گھر بیٹھی ہے، ہمیں کیا پتہ تھا۔ ارے تم نے کس کے ساتھ بھیجا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے انور کے ساتھ بھیجا تھا۔ میرے شوہر نے فوراً انور کو بلایا اور کہا کہ کہاں چھوڑا تھا اس کو؟ تمہارے ساتھ گئی تھی وہ، تو جواب دو تم۔ میں نے کہا کہ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں، آرام سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دے دی ہوتی تو شاید تمہارا اس کے لیے دماغ خراب نہیں ہوتا۔ یہ لے کر گیا تھا تمہاری بہن کو اور وہ بھی ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہے، اس کا مطلب کہ اسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ آرام سے بات کرو لاڈ صاحب سے۔ ارے تمہیں بات کی گہرائی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے سب سمجھ آ رہا تھا، مگر اس لیے بولی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ راستے میں کسی پارلر کے پاس اتر گئی تھی اور اس نے کہا کہ مجھے پارلر جانا ہے اور یہاں سے خود ہی گھر چلی جاؤں گی، تو میں نے اسے وہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ صرف مجھے ہی انور کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھی اور صالحہ کا تو اتا پتہ ہی نہ تھا۔ صبح ہونے کو تھی جب وہ نہ جانے کہاں سے خود ہی گھر آ گئی اور اس نے آ کر ایسا انکشاف کیا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ میرے دیور نے تو مجھے سب کے سامنے خوار اور ذلیل کروا دیا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اتنا کم عمر دیور، جسے میں اپنی اولاد سمجھتی تھی، وہ میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا اور میری زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ انور ہی سے لے کر گیا تھا اور اس کو کافی تنگ کیا اور دھمکاتا رہا اور اس کو کہتا رہا کہ تمہاری وجہ سے بھابھی پریشان ہے، اس لیے تم نے جہاں منگنی کی ہے وہاں منگنی توڑ دو اور میرے سے منگنی کرنے کی بات اپنی زبان سے کرو۔ تو مجھے اچھی نہیں لگتی، مگر بھابھی کی خوشی کے لیے میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر یہ بات انور اپنے منہ سے بتاتا تو شاید اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا، مگر صالحہ نے خود بتایا تھا کہ اس نے ایسی بات کی ہے۔ جب انور سے پوچھا تو کہنے لگا کہ بھابھی پریشان تھی، کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی، اسی لیے میں نے یہ سب کیا، کیونکہ میں ان کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہمارے گھر میں تو بہت بڑا فساد بن گیا، باتیں ہوئیں، تماشے ہوئے، عجیب جرگے کا سا ماحول بن گیا تھا، مگر پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ سب کچھ اس نے میری اندھی محبت میں کیا ہے اور اسے سمجھ کے واپس گھر لے آئے۔ اب اس جرم میں اسے پولیس کے حوالے تو نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے صالحہ کو اپنے دوست کی بیٹھک میں بند کر دیا تھا اور اس کے دوست نے ہی اسے وہاں سے نکالا تھا۔ اس نے اسے کہا تھا کہ یہاں بیٹھ کر سوچو کہ تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور میں تمہارا فیصلہ ہاں میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا جذباتی قدم تھا، لیکن یہ انور نے کیا تھا جو کہ اتنی عمر کا لڑکا نہ تھا، اس لیے اس سے اس کی امید کی جا سکتی تھی۔ میرے شوہر نے تو اس کو تھپڑ بھی مارے تھے، اور پھر جب ہم لوگ کمرے میں آئے تو میرے شوہر نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا اور کہا کہ تمہاری بے جا محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دیور ہے تمہارا، اولاد نہیں ہے وہ تمہاری، اس بات کو سمجھو۔ میں نے بھی اب سوچ لیا تھا کہ میں بھی اپنی حد میں رہوں گی۔ اگلے ہی دن میں نے اس کے لیے ناشتہ بنا دیا، مگر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ نہ کیا اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی فالتو بات کی۔ اس نے کہا کہ آج میری پسند کا کھانا بنا، میرے بھائی کی پسند کا کھانا بنے گا، تم اپنی کتابیں لو اور جاؤ اپنی پڑھائی کرو۔ اس کے پیپر ہونے والے تھے، مگر پیپر سے پہلے کچھ دن کی چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ آج کل گھر میں ہی ہوتا تھا۔ اسے بھی سمجھ آ گیا کہ میں اسے نظر انداز کر رہی ہوں، وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی، میں اسے کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ مجھے بھی بہت زیادہ برا لگ رہا تھا، مگر میرا شوہر ٹھیک کہتا تھا۔ اسے یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے جذباتی پنے میں آ کر اتنا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر میرا شوہر اس بات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے بہت بری حرکت کی ہے،
اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے، اس کو قید کیا ہے۔ اس نے کوئی چھوٹی حرکت نہیں کی، اسی لیے اب میں انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہوں۔ میں نے کہا کہ کیسا انتہائی قدم؟ تو کہنے لگا کہ اس کو ہم یہاں سے دور کسی ہاسٹل میں بھیج دیں گے جب تک کہ اس کی اعلیٰ تعلیم پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہاسٹل میں ہی رہے گا۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں رہے گا، 4 دن بعد ہی واپس آ جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اسے میں ایسے ہاسٹل میں بھیجوں گا کہ جہاں پر بڑے بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تمہاری محبت نے میرے چھوٹے بھائی کو بگاڑ دیا ہے، تمہیں تو بھیج نہیں سکتا، نہیں تو تمہیں بھی بھیج دیتا۔ یہاں سے اب میرا شوہر بھی مجھے بار بار بے اولادی کے طعنے دینے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اس لیے تم نے میرے بھائی کو اپنی اولاد سمجھ کے اسے اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ وہ بھی تمہاری محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ رہے گا تو وہ اور پاگل ہو جائے گا۔ میں آج ہی کسی ہاسٹل کے بارے میں پتہ کرتا ہوں اور وہیں پر کہیں اسے اس کے اسکول کا بھی انتظام ہو جائے گا، آس پاس کہیں کالج بھی ہو، جتنا خرچہ ہوگا میں دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں پیچھے گھر میں اکیلی رہوں گی، تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں تم بھی حصے دار ہو، اس لیے تمہاری بھی یہی سزا ہے کہ تم بھی اکیلی رہو گی۔ اس ڈاکٹر کی بھی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو ٹیسٹ کروایا تھا اس کی رپورٹ آ گئی ہے، آپ آ جائیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں فوراً ہسپتال چلی گئی۔ راستے میں بھی یہی سوچتی جا رہی تھی کہ کسی طرح اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، انور کو تو اتنی بڑی سزا نہ دے، یہ سزا تو بہت بڑی ہے۔ جب صالحہ نے اسے معاف کر دیا، میرے ماں باپ نے معاف کر دیا، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے اتنا انتہائی قدم اٹھانے کی؟ سب کو پتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، جذبات میں آ کر کیا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو ڈاکٹر مجھ سے بھی زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ ذرا مجھے سب کچھ بتائیے۔ میں نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ میرے گھر کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں، آپ کی باڈی بالکل ٹھیک ہے اور ابھی تک آپ کے ہاں اولاد ہو جانی چاہیے تھی، مگر آپ اولاد روکنے کی دوائیاں استعمال کرتی رہی ہیں اور آپ کے اندر ان کی مقدار بہت زیادہ پائی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تو آج تک ایسی کوئی ایک گولی بھی نہیں کھائی۔ اس بات پر ڈاکٹر نے کہا کہ پھر آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، اور پھر میں کیوں اولاد پیدا نہیں کرنا چاہوں گی؟ آپ مجھے دیکھیں، میں اس ملک میں رہنے والی ایک عام سی عورت ہوں، جس کی شادی ہوتی ہے تو ساتھ ہی وہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر بچوں کو سنبھالتی ہے نا۔ نہ تو میرا کوئی کیریئر ہے اور نہ ہی میں کوئی ماڈل ہوں اور نہ ہی میں کوئی ایکٹر ہوں جو میں کہوں کہ میں نے بچے نہیں پیدا کرنے۔ اس نے کہا کہ پھر شاید آپ کو کسی اور نے یہ دوائی پلائی ہے، کیونکہ آپ کے خون میں اس دوائی کی مقدار ہے اور آپ کو یہ دوائی روزانہ کی بنیاد پر یا تو کوئی دے رہا تھا یا پھر آپ خود لے رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر نے اپنا فائنل تجزیہ رکھ دیا تھا۔ میں بڑی پریشان تھی۔ رپورٹ میرے پاس تھی۔ میں تو دن کا زیادہ تر حصہ انور کے ساتھ ہی گزارا کرتی تھی۔ صبح ناشتہ ہم لوگ ساتھ کرتے تھے۔ میرا شوہر ناشتہ آفس میں ہی کیا کرتا تھا اور لنچ بھی وہ آفس میں ہی کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ لنچ بھی گھر میں ایک ساتھ ہی کرتے تھے۔ صرف رات کا کھانا ہی ہم تینوں مل کے کھایا کرتے تھے۔ میرے کھانے پینے میں یہ چیز کون ملا رہا تھا؟ آخر یہ سب کون کرنا چاہے گا، اور اس طرح کر کے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی اور میں رونے لگی۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ ابھی تک تو ہمارے ہاں اولاد بھی ہو جانی تھی، اس نے بڑا بھی ہو جانا تھا، یہ سب کچھ کیا ہے اور کیسے ہوا ہے؟ آخر کس نے کیا ہے میرے ساتھ؟ میں تو اپنے گھر کے علاوہ کہیں دشمن ہے تمہارا، وہ دشمن جسے تم نے محبت سے اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ تب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ وہ انور کے کمرے میں گئے اور اسے 3-4 تھپڑ مارتے ہوئے باہر لے آئے اور اسے سب کچھ بتا کر اس سے پوچھا۔ وہ روتے روتے بتانے لگا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کی اولاد ہو، اگر آپ لوگوں کی اولاد ہو جاتی تو پھر بھابھی مجھ سے نہیں اپنے بچے سے پیار کرتی اور سارا ٹائم اس کے ساتھ گزارا کرتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں بھابھی سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اسی لیے میں نے ایک ڈاکٹر سے یہ سب کچھ پوچھا۔ وہ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا، عطائی تھا،
اس نے تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں مجھے یہ سب کچھ بتا دیا تھا اور میں ہر روز کسی نہ کسی چیز میں گولی ملا دیا کرتا تھا، یا تو کھانے میں یا پھر پانی میں اور یا پھر چائے میں اور یا پھر آئس کریم میں۔ بس میں کسی طرح بھابھی کو گولی کھلا دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی، ہر جیسے ساکت سی ہو گئی۔ وہ آ کے میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میں ہاسٹل نہیں جانا چاہتا، مجھے ہاسٹل نہیں بھیجیے، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ جاؤ یہاں سے، اور اگلے ہی دن میں شوہر نے اسے دوسرے شہر میں بھیج دیا۔ آج اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ بار بار فون کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میں اس سے بات بھی نہیں کرتی ہوں۔ اس نے میری زندگی کا بہت بڑا نقصان کروایا ہے، بہت زیادہ وقت ضائع کروایا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اتنے عرصے تک آپ نے یہ دوائیاں لی ہیں، اس لیے آپ کا نظام بھی گڑبڑ ہو گیا ہے، مگر امید ہے کہ تھوڑے دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ لوگ ہی بتائیں، کیا مجھے انور کو معاف کر دینا چاہیے؟ اس نے یہ سب کچھ جانے انجانے میں کیا ہو، ایسی بھی کیسی معصومیت جب اسے اتنا پتہ تھا کہ یہ گولی اس نے مجھے کھلانی ہے اور اس کا کیا کام ہے، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ معصوم ہے اور یہ سب کچھ اس نے معصومیت میں بھی کیا ہے؟ کیا کوئی معصومیت میں کسی کی زندگی برباد کرتا ہے؟ میں اور میرا شوہر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، میں نے اپنی زندگی کے 9 سال بے اولادی میں گزار دیے، اور یہ سب کچھ انور کی وجہ سے۔ اور پھر میری بہن کے ساتھ کیا کیا، وہ بھی تو ناقابل معافی ہے، اور یہ بات تو بالکل ہی معاف کرنے کے قابل نہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا میں اسے معاف کر کے واپس بلا لوں اور اسے ہی اپنی اولاد سمجھ کے اولاد کا خیال دل سے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔